أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. سورۃ الاعراف آیت نمبر 147 اور 148. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بنو اسرائیل پر تورات کے نازل کرنے کا واقعہ بیان فرمایا تو اس کے بعد بنو اسرائیل کی سرکشی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلانے کا بھی تذکرہ فرمایا کہ جس قوم پر اللہ نے اتنا بڑا احسان کیا کہ فرعون سے انہیں نجات دی، کہ جب وہ لوگ فرعون کے ہاتھ میں پھنس چکے تھے اور ایسا ممکن نہیں تھا کہ وہ اپنی جان بچا سکیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے معجزے کے ذریعے ان کی جان بچائی کہ جس طرح کا معجزہ کائنات میں کبھی دیکھا نہیں گیا، اور وہ معجزہ تھا سمندر میں راستوں کا بن جانا. یہ کبھی نہیں ہوا ہے، نہ ان سے پہلے اور نہ ان کے بعد. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سمندر میں راستے بن گئے ہوں اور کم سے کم یا زیادہ سے زیادہ 5 لاکھ کے قریب کی تعداد میں لوگ اس کے اوپر سے گزرے ہوں. لیکن یہ ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا تھا بنو اسرائیل کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو نجات دی، لیکن یہ قوم نجات پا جانے کے بعد سرکشی کرنا، برائی کے دلدل میں پھنسنے کی کوشش کرنا، اسی طرح سے بت پرستی کی طرف مائل ہونا، شرک کے طرف مائل ہوتے رہنا، یہ ایسی چیزوں میں پھر سے یہ قوم بہنے لگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ حبطت اعمالهم، کہ جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور آخرت سے ملاقات کو جھٹلاتے ہیں. آخرت میں ملاقات کو، ایک تو ہم دنیا کے اندر ہماری نشانیاں، ہماری آیتیں، ہماری کتاب، ان کو جھٹلاتے ہیں، ان پر عمل نہیں کرتے، انہیں مانتے نہیں ہیں، اور پھر آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کو جھٹلاتے ہیں. یعنی انہیں یقین نہیں ہے کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، انہیں یقین نہیں ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، دوبارہ حساب و کتاب کے لیے انہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا. تو ایسے لوگ حبطت اعمالهم، ان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، ہماری کتابوں پر ایمان نہیں رکھتے، اس کی جھٹلاتے ہیں، تو ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے. هل یجزون الا ما كانوا یعملون، اور انہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اتنا ہی یا ویسا ہی جیسا کہ وہ عمل کرتے تھے. یعنی کل قیامت میں ان کے کیے کا انہیں بدلہ ملنے والا ہے. تو برا انسان برائی کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں اسے اس کے برائی کے مقابلے میں برائی کے برابر بدلہ دے گا. اور جو انسان نیک کام کرے گا
اس کی نیکی کے حساب سے اس کو بدلہ ملے گا۔ اس کے بعد ان کی ایک بڑی برائی، جس برائی میں وہ ملوث ہو گئے تھے، اور یہ ایسی برائی تھی جس نے ان کو بہت بڑے گمراہی کے دلدل میں پھنسا دیا تھا۔ وہ گمراہی تھی شرک۔ آخر فرعون کیوں مارا گیا؟ فرعون کا لشکر انہیں کیوں ختم کر دیا گیا؟ شرک کی وجہ سے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، یا اللہ کے ساتھ وہ اپنے فرعون بادشاہ کو رب مانتے تھے۔ اللہ کو نہ ماننا یا اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود یا خالق مان لینا، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ اور یہ شرک ہی کی وجہ سے یہ فرعون اور اس کا لشکر تباہ ہوا۔ بنو اسرائیل انہی لوگوں کے درمیان میں کئی سال سے رہا کرتے تھے۔ بنو اسرائیل جو یوسف علیہ السلام کے زمانے میں آئے تھے۔ یوسف علیہ السلام جب ان کے بھائیوں نے انہیں لے جا کر کنویں میں ڈال دیا تھا، پھر کنویں سے نکالے گئے، مصر کے بازار میں بیچے گئے، اور پھر وہاں سے امیر مصر یا عزیز مصر کے گھر میں چلے گئے، پھر وہاں سے جیل میں گئے، پھر جیل سے آزاد ہوئے، اور ان پر لگائے گئے جو الزامات تھے وہ غلط ثابت ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں انہیں مصر کا حاکم بنا دیا۔ تو جو انسان مصر میں ایک غلام کی حالت میں داخل ہوا تھا، اب وہ انسان مصر کا حاکم تھا۔ اور وہ بھائی جنہوں نے اپنے بھائی کو کنویں کے اندر پھینک دیا تھا اس امید سے کہ یہ ختم ہو جائے گا، بعد میں وہ تمام کے تمام بھائی یوسف علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور اناج کا مطالبہ کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کھانے پینے کا سامان نہیں تھا۔ یوسف علیہ السلام مصر کے حاکم تھے، خزانچی تھے، ان کے پاس بہت سا خزانہ موجود تھا۔ تو مصر کے اطراف کے لوگ مصر جاتے تھے اور وہاں سے اناج لے کر آتے تھے، تو یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی وہاں پہنچ گئے۔ اس طرح سے ایک طویل واقعہ سورہ یوسف کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ تو وہاں بعد میں یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اور اپنے بھائیوں کو سب کو مصر بلایا تھا۔ جب یہ بھائی مصر آئے اور پھر یہاں ان کے ساتھ ان کی قوم بھی آئی، تو یہ جو لوگ تھے جو فلسطین کے علاقے سے آئے تھے مصر میں اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ وہاں آباد ہو گئے، انہی کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے، انہی کو بنو اسرائیل کہتے ہیں، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے، اور یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ تو اس طرح سے یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی جب یہ یہاں آباد ہو گئے اور ان کے ساتھ اور بھی لوگ فلسطین سے یہاں آئے، آباد ہوئے، تو انہی کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اور یہی لوگ بعد میں فرعون کے زمانے میں اس حیثیت سے مشہور ہوئے کہ فرعون نے ان پر ظلم کرنا شروع کیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ لوگ باہر کے لوگ ہیں، یہ ہمارے مصر کے نہیں ہیں، یہ باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں، اور مصر کے اپنے اصلی باشندے تھے جن کو قبطی کہا جاتا تھا۔ تو اس طرح سے جب موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، یوسف علیہ السلام کے بعد ایک طویل زمانہ گزر جانے کے بعد، تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بھی بنو اسرائیل کے اندر پیدا ہوئے تھے اور وہ بھی مصر میں رہتے تھے، تو یہ بنو اسرائیل کی نسل میں سے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ہماری جو قوم ہے بنو اسرائیل مصر کے اندر بڑے ستائے ہوئے ہیں، بڑے مظلوم ہیں، یہاں کی قوم، یہاں کا بادشاہ یہ ان کے ساتھ سوتیلا سلوک کرتا ہے اور اس قوم کو غلام بنا کر رکھا گیا ہے، یہ ترقی نہیں کر سکتے، یہ عزت کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس قوم کو یہاں سے
لے جانا چاہتے تھے، لیکن جب انہوں نے لے جانا چاہا تو فرعون نے ان کا پیچھا کیا اور ان کو پکڑنا چاہا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو بچا لیا۔ اور جب یہ رات کی تاریکی میں نکلے تھے اور بھاگ رہے تھے تاکہ یہ مصر کو چھوڑ دیں، مصر سے باہر نکل جائیں، تو پھر فرعون کو جب پتہ چلا، فرعون بھی اپنا لشکر لے کر پیچھے دوڑ پڑا تاکہ بنو اسرائیل کو پکڑ لیں، گرفتار کر لیں، لیکن وہ پکڑ نہیں سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس درمیان میں جب بنو اسرائیل ایک جگہ پھنس گئے، راستہ بند ہو گیا کہ سامنے سمندر آ گیا اور پیچھے فرعون کا لشکر نزدیک آ گیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اس سمندر میں لاٹھی مارو۔ جب لاٹھی پھینکی انہوں نے تو وہاں پر راستے بن گئے اور ان راستوں سے بنو اسرائیل پار کر کے باقاعدہ اس سمت میں چلے گئے، اور اسی سمندر کے اندر فرعون اور اس کا لشکر ڈوب کر تباہ ہو گیا۔ اب یہ بنو اسرائیل جو یہاں مصر کے قبطیوں کے درمیان رہتے تھے، تو مصر کے لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ مصر میں عجیب عجیب مجسمے بنائے جاتے تھے، ان کی پوجا کی جاتی تھی۔ یہ بنو اسرائیل مسلمان تھے، یہ بنو اسرائیل مسلمان تھے، اور یہ لوگ ان پوجا کرنے والے، یہ غیر اللہ کی عبادت کرنے والے لوگوں کے درمیان رہتے رہتے ان کے اندر بھی شرک پھیلا ہوا تھا، ان میں بھی شرک داخل ہو چکا تھا، کیونکہ ماحول ان کو اس طرح کا ملا۔ اور فرعون بادشاہ، ظاہر سی بات ہے، وہ باقاعدہ اپنی عبادت کرواتا تھا، وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، وہ خود کو رب سمجھاتا تھا۔ تو اس طرح بنو اسرائیل یہاں رہتے رہتے بت پرستی اور شرک کی طرف مائل تھے، اس کے عادی ہو گئے تھے۔ لہذا جیسے یہاں سے نکلے ہیں اور سمندر پار کیا، تو وہاں ایک جگہ راستے میں انہوں نے دیکھا کچھ لوگ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ مطالبہ کر دیا، قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ جیسے ان کے پاس معبود ہیں، یہ بت ہیں، ایسے بت ہمارے لیے بنا دو تاکہ ہم بھی اس کو اپنا معبود بنا لیں، ایسے بت ہمارے لیے متعین کر دو۔ کس طرح سے یہ لوگ پتھروں کی عبادت کر رہے ہیں، مجسمے ہیں ان کی عبادت کر رہے ہیں، یا جانور ہیں ان کی عبادت کر رہے ہیں، تو ایسے ہی عبادت کے لیے ہمیں بھی کچھ بنا دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا انکم قوم تجہلون، تم بڑے نادان لوگ ہو، بڑے جاہل قسم کے لوگ ہو، تمہیں نہیں پتا تم وہاں سے کیوں بھاگے، تمہیں نہیں پتا وہاں تم پر ظلم کیوں ہوتا تھا، پھر کیوں اللہ تعالیٰ نے تمہیں نجات دی ہے، اسلام تھا جس کی وجہ سے اللہ نے تمہیں نجات دی، اور پھر یہاں آ کے تم بت پرستی کرنا چاہتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا، مان گئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام دیکھتے تھے کہ اس قوم میں جہالت بہت ہے، اس قوم کی خاص طور پر تربیت کرنے کی ضرورت ہے، کڑی نگرانی کرنے کی ضرورت ہے۔ تھوڑی سی بھی اگر ڈھیل دی گئی اس قوم کو، یہ سیدھے بت پرست بن جائیں گے، یہ مشرک ہو جائیں گے۔ تو کیونکہ یہ اس ماحول میں رہے ہیں، وہاں انہوں نے بتوں کو عبادت کیا، بتوں کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہوا ہے، لہذا آج بھی وہ چاہتے ہیں کہ بتوں کی عبادت ہو۔ تو اس طرح سے ان پر کڑی نگرانی رکھی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام بار بار ان کی تربیت کرتے تھے اور ان کی نگرانی کرتے تھے، لیکن ایک موقع ایسا آیا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں، اسی واقعے کے بعد، کہ انہیں کوہ طور پر جانا پڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ طور پر، جبل طور پہاڑ پر انہیں بلا لیا 40 دن کے لیے، کہ 40 دن یہاں پر آئیں، عبادت کریں، یہاں پر آپ کو تورات عطا کی جائے گی، کتاب عطا کی جائے گی۔ یہ جو 40 دن کا عرصہ تھا، موسیٰ علیہ السلام تو 40 دن کے لیے پہاڑ پر جانے تیار ہو گئے، لیکن انہیں اپنی قوم کی فکر لاحق تھی کہ اگر میں اس قوم سے 40 دن تک غائب رہا تو یہ قوم کیا کرے گی،
ہمارے سامنے یہ تو بتوں کی عبادت کا مطالبہ کر رہے تھے، ہماری غیر موجودگی میں اس قوم کا کیا عالم ہوگا، نہ جانے کون کون سے برائیوں کے اندر پھنس جائے گی۔ تو انہیں اپنی قوم کی فکر لاحق ہونے لگی تھی، تو انہوں نے اپنے بڑے بھائی جو آپ سے تقریباً 3 سال بڑے تھے، ہارون علیہ السلام، ان کو ذمہ داری دے دی کہ میں کوہ طور پر جا رہا ہوں، اس قوم کی نگرانی کرتے رہنا، اس قوم کا خیال رکھنا، کیونکہ یہ قوم بڑی خطرناک ہے، یہ کبھی بھٹک سکتی ہیں، کبھی برائی کے راستے میں جا سکتی ہیں۔ اس قوم کی تربیت کرتے رہنا، انہیں سمجھاتے رہنا، ان کی رہنمائی کرتے رہنا، برائی سے انہیں روکتے رہنا، کسی برائی میں مبتلا ہو جائے تو فوراً تنبیہ کرتے رہنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جاتے ہوئے ہارون علیہ السلام کو یہ ذمہ داری دے دی۔ ہارون علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، چونکہ وہ بھی نبی تھے تو انہوں نے اس قوم کی رہنمائی، رہبری، نگرانی کی ذمہ داری لے لی۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کلام کیا، پھر تورات عطا فرمائی، اور تورات لے کر وہ اپنی قوم کے پاس آئے، تورات لے کر اپنی قوم کے پاس آئے تو وہاں انہوں نے کیا دیکھا؟ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ۔ وہاں انہوں نے جو منظر دیکھا تھا وہ یہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 148 نمبر آیت میں ذکر فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے بعد، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد، ان کے زیورات سے ایک جسم والا بچھڑا بنا دیا، سونے کے زیورات کے ذریعے جسم والا ایک بچھڑا بنایا، جانور بنا دیا، لہو خوار، جس میں جانوروں جیسی آواز آتی تھی، جانور سے مراد یہاں پر گائے یا بیل جیسی آواز آتی تھی۔ اب ایک سامری نامی انسان تھا اس درمیان میں بنو اسرائیل کے اندر، چونکہ یہ قوم میں بتوں کی عبادت کا ایک تصور موجود تھا اور یہ اس جانب راغب رہا کرتے تھے، بس خالی موقع ملنے کی دیری تھی، کہیں اگر موقع مل جائے، بت مل جائیں یا عبادت کا موقع مل جائے تو عبادت کرنے لگ جائیں گے۔ تو سامری نامی انسان نے جب ان کے پاس جو بنو اسرائیل تھے، بنو اسرائیل کے پاس کچھ قبطیوں کے جو فرعون اور اس کے جو لشکر تھے ان کے سونے کے زیورات موجود تھے، کیونکہ جب انہوں نے ان لوگوں سے عاریتاً لیا ہوا تھا، ادھار ایسے لیا ہوا تھا کسی کام کے لیے، اور اس درمیان میں ان کو یہاں پر بھاگ کر آنا پڑا اور پورا لشکر تباہ ہو گیا، تو انہوں نے سوچا کہ جن سے ہم نے یہ سونا لیا ہوا تھا، زیورات لیے ہوئے تھے، وہ تو سب ختم ہو گئے، وہ لوگ تو ختم ہو گئے، اب ان زیورات کا کیا ہوگا؟ یہ زیورات تو ہمارے سر پر بوجھ رہ گئے، کیونکہ یہ ان کی امانت ہے، یہ ان لوگوں کی امانت ہے، ہمارے پاس ہم نے تو عاریتاً لیا تھا، ادھار لیا ہوا تھا ہم نے کسی کام کے لیے، ہمیں واپس لوٹانا چاہیے تھا، لیکن موقع نہیں ملا، ہم اپنی جان بچاتے ہوئے یہاں نکلے اور وہ لوگ جان کی بازی ہار گئے، اب وہ لوگ دنیا میں نہیں رہے، تو ان زیورات کا کیا ہوگا؟ تو سامری نے ان تمام لوگوں سے جن کے پاس وہ زیورات تھے جمع کروائے، جمع کر کے جمع کرنے کے بعد ان تمام زیورات کو پگھلایا گیا، ان کو آگ میں تپا کر پگھلایا گیا، اور پھر اس سے انہوں نے ایک گائے کی شکل کا بچھڑا بنا دیا، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے، اور پھر اس کے اندر انہوں نے اس مٹی کا استعمال کیا جو مٹی جبرائیل علیہ السلام کے سواری کے قدموں کے نیچے کی تھی، اور اس مٹی کو اس کے بنانے میں استعمال کیا، تو اس کے اندر ایک عجیب قسم کی آواز آتی تھی، ایک عجیب قسم کی آواز آتی تھی، اور وہ کیسے ہوتا تھا کہ جیسے کوئی ہوا آئے تو اس کے اندر سے بیل کے پکارنے کی طرح آواز آتی تھی، بیل کے پکارنے کی طرح آواز آتی تھی، حالانکہ
ایسے مجسمے کے اندر آواز تو نہیں آتی ہے، لیکن اس کے اندر آتی تھی۔ سامری نے لوگوں کو پھر، چونکہ یہ ایک عجیب چیز نظر آ رہی تھی، ایک تو مجسمہ بنا ہوا تھا، پھر اس کے اندر ایک الگ قسم کی آواز، تو یہ آواز کے ذریعے سامری نے قوم کے لوگوں کو گمراہ کیا اور لوگوں سے کہا دیکھو معبود تو ہمارا یہ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام معبود کے نام سے پہاڑ پر گئے ہیں، وہاں معبود تلاش کر رہے ہیں، ہمارا معبود تو یہاں ہے، عبادت تو ہمیں ان کی کرنی ہے۔ کہ موسیٰ علیہ السلام کہاں چلے گئے معبود کے نام پر؟ وہاں کہاں معبود ہے؟ معبود ہمارا یہاں ہے۔ اور پھر ان لوگوں نے باقاعدہ اس بچڑے کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہیں یہ نہیں معلوم، کیا وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ انہو لا یکلمہم، وہ بچڑا ان سے بات نہیں کر سکتا، ولا یہدیہم سبیلا، اور نہ وہ ان کی رہنمائی کر سکتا ہے، نہ انہیں کوئی راستہ بتا سکتا ہے۔ یہ معبود کیسے ہوا؟ یہ معبود تو بات بھی نہیں کر سکتا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے ہیں تو وہاں اللہ کلام کر رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام سے وہ کلام کر رہا ہے، اور یہ بچڑا جو یہاں موجود ہے یہ کلام تو نہیں کرتا، یہ کلام نہیں کرتا، ولا یہدیہم سبیلا، اور نہ یہ کوئی صحیح راستہ بتاتا ہے، راستہ بتانے کی طاقت بھی نہیں ہے، جبکہ وہ اللہ، وہ معبود جس سے کلام کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے ہیں، باقاعدہ اس قوم کی رہنمائی ہدایت کے لیے اس نے کتاب نازل فرمائی ہے، تورات کی شکل میں اس نے کتاب نازل فرمائی۔ تو اللہ تو وہ ہے، معبود تو وہ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ۔ لیکن انہوں نے اسے معبود بنا لیا، وَكَانُوا ظَالِمِينَ، اور وہ لوگ اس کام میں ظالم تھے، وہ گنہگار تھے، اس کام میں وہ مشرک تھے۔ شرک بھی ظلم ہوتا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، اللہ نے فرمایا شرک سب سے بڑا ظلم ہے، تو یہاں پر وہ شرک کرنے والے ظالم تھے۔ اتخذوا وکانوا ظالمین، اور جب انہوں نے یہ بچڑا بنایا، بچڑے کا مجسمہ بنایا، اور لوگوں سے کہا، تو تب لوگوں سے کہا فقالوا ھذا الہکم وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِیَ، کہ یہ تمہارا معبود ہے۔ انہوں نے لوگوں سے کہا یہ تمہارا معبود ہے، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی معبود ہے، یہ تمہارا معبود موسیٰ علیہ السلام کا معبود، موسیٰ علیہ السلام اسے بھول گئے اور وہاں چلے گئے، جبکہ معبود یہاں ہیں۔ وہ معبود کے لیے گئے کوہ طور پر، جبکہ ان کا معبود یہاں ہے۔ اس طرح سے انہوں نے باقاعدہ اس بچڑے کے بارے میں عقیدہ رکھنا شروع کیا۔ تو اس طرح گائے کی عبادت، گو پرستی جس کو کہا جاتا ہے، یہ بنو اسرائیل کے زمانے میں یہاں سے شروع ہوتی ہے، اور اس کی شروعات کرنے والا شخص، اس کا نام تھا سامری نامی شخص نے۔ اب یہ لوگ کون تھے؟ دیکھا جائے تو یہ لوگ مسلمان تھے، یہ مسلمان تھے۔ جیسے نوح علیہ السلام کے قصے میں ہم نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ نوح علیہ السلام کے قوم میں جو شرک کی ابتدا ہوئی تھی، تو شرک کی شروعات وہ مسلمانوں نے کی تھی۔ وہ مسلمان تھے جو قبروں کے پاس بیٹھتے تھے، پھر ان کا احترام کرتے تھے، ان کی عزت کرتے تھے، اور آہستہ آہستہ انہوں نے ان کی تصویریں بنائی، بعد میں ان کے مجسمے بنائے اور ان کی پوجا کرنے لگ گئے۔ تو مسلمان جب شرک کے دلدل میں پھنستا ہے یا شرک کے راستے پر جاتا ہے تو آہستہ آہستہ بت پرستی کا وجود ہوتا ہے۔ یہ مسلمان جب گائے کی عبادت میں محو ہو گئے تو پھر ان کے اندر بت پرستی آئی۔ تو گائے، وہ تو گائے نہیں تھی، وہ تو ایک مجسمہ تھا، تو مجسمہ بت ہوتا ہے، تو یہاں پر ایک گائے کے
شکل کا مجسمہ بنایا، اس کی عبادت کرنی شروع کر دی، اور پھر اگر اصلی گائے کہیں مل جائے تب اس کی بھی عبادت کرنے لگے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں دونوں طرح کی گایوں کی عبادت ہوتی ہیں، مجسمے کی بھی، اس کا مجسمہ بنایا جاتا ہے اس کی بھی، اور اصل میں جو گائے ہوتی ہے اس کی بھی۔ تو اس طرح دیکھا جائے تو ہندو قوم جو قوم ہے، یہ تقریباً دنیا میں جتنے بھی شرک، الگ الگ قسم کے جو شرک کرنے والی قومیں تھیں، ان تمام کا مربع ہے۔ دنیا کے تمام قوموں کے شرک ایک ہی شہر میں، ایک ہی ملک میں یہاں پر پائے جاتے ہیں۔ ہر قسم کی بت پرستی الگ الگ قوموں سے لی ہوئی، کیونکہ یہاں پر جو لوگ جمع ہیں وہ دنیا کے مختلف خطوں سے آ کر آباد ہوئے ہیں۔ نتیجے میں ہر قسم کا یہ برا کام، ہر قسم کا شرک، ہر قسم کی بت پرستی یہاں پر داخل ہو گئی۔ اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ کسی انسان کے کسی انسان کا مسلمان ہو جانا یہ کافی نہیں ہے۔ اس مسلمان کو بار بار یاد دہانی کرتے رہنا، سمجھاتے رہنا، اس کو نصیحت کرتے رہنا، یہ بہت ضروری ہے، ورنہ یہ مسلمان کبھی بھٹک سکتا ہے۔ جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں جو لوگ مسلمانوں کو سمجھاتے نہیں ہیں، مسلمانوں کی رہنمائی نہیں کرتے، مسلمان تو ہوتے ہیں وہ، لیکن وہ دین سے بھٹک جاتے ہیں۔ کئی شہر، کئی گاؤں ایسے ہیں، ابھی کل ہی کسی نے بتایا تھا کسی گاؤں کے بارے میں، گجرات کے کسی علاقے میں، کہتے ہیں کہ ہم وہاں پر گئے تو وہاں مسلمان تو تھے لیکن مسلمان مندروں میں جاتے تھے، ان کی شادیاں مندروں میں ہوتی ہیں، ان کی شادیاں مندروں میں ہوتی تھی، اور دکانوں میں، جہاں وہ دکانوں میں بیٹھے رہتے ہیں تو وہ جو گلہ ہوتا ہے جس میں سامان پیسہ رکھا جاتا ہے، تو کہتے ہیں اس کے اوپر لکشمی کی تصویریں لگاتے تھے وہ لوگ، کہنے کے لیے مسلمان ہیں۔ ابھی بھی 2024 کی بات ہے، یہ اسی سال، اسی مہینے کی۔ تو مسلمان تو ہیں لیکن ان مسلمانوں کو بتانے والا کوئی نہیں، انہیں سمجھانے والا کوئی نہیں، ان کی نگرانی کرنے والا کوئی نہیں۔ مسلمانوں کو ایسے چھوڑ دیا گیا تو یہ مسلمان بت پرستی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اور پھر اگر کبھی ان مسلمانوں کو صحیح رہنما نہیں ملا، رہنما ملا بھی تو غلط ملا، تو پھر وہ تماشے نظر آتے ہیں جو ہم نے 2 دن پہلے، 3 دن پہلے دیکھے ہیں میلاد کے نام پر۔ غلط رہنما کی وجہ سے مسلمان ایسے بدعات میں، خرافات میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ دوسری بات، اس سے ایک چیز یہ بھی ظاہر ہوتی ہے کہ داعی کو، مبلغ کو، ایک عالم دین کو ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے، قوم کے حالات کی جانکاری رکھنا چاہیے، قوم میں کیا ہو رہا ہے، اور ان مسائل پر بولنا، ان مسائل کے بارے میں گفتگو کرنا، اس کے بارے میں لوگوں کو بتانا یہ ضروری ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو فکر لاحق تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میری قوم کیسی ہیں، اور انہوں نے اپنی غیر موجودگی میں ہارون علیہ السلام کو ذمہ دار بنایا تھا، لیکن ہارون علیہ السلام نرم طبیعت کے تھے، لوگوں نے ان کی نہیں مانی۔ موسیٰ علیہ السلام ایک جلالی، ایک رعبدار انسان تھے، تو لوگ مانتے تھے۔ ایک داعی کو ایسے رعبدار ہونا چاہیے، ایک داعی کو رعبدار ہونا چاہیے کہ لوگ ان کی بات مانیں۔ جیسے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے رعب کی وجہ سے مسلمان کعبے کے سامنے نماز پڑھ سکتے تھے، حالانکہ اس سے پہلے ابوبکر صدیق مسلمان ہو چکے تھے۔ اسی طرح سے عثمان غنی یہ بھی مسلمان تھے، اور بھی کئی صحابہ مسلمان تھے، لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما زلنا اعزۃ منذ اسلم عمر، جب عمر فاروق مسلمان ہوئے تب ہمارے اندر طاقت آئی، اور پھر اس کے بعد سے ہم کعبے کے سامنے جا کر نماز پڑھنے لگے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت کے 6 سال ایمان لائے، تو نبوت کے بعد 5 سال تک جو مسلمان نماز پڑھتے تھے چپکے، ارقم بن ابی الارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، کبھی پہاڑوں کے وادیوں میں، کبھی ادھر ادھر، لیکن
کعبے کے سامنے صرف اکیلے نبی پڑھا کرتے تھے، کوئی صحابیہ نہیں پڑھتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان قبول کرنے کے بعد پھر صحابہ کعبے کے سامنے آ کر نماز پڑھنے لگ گئے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو رعب تھا وہ رعب کام کر گیا۔ اس لیے مسلمانوں کو بھی رعبدار ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس جو مسلمان رعبدار ہوتے ہیں کم سے کم انہیں عقیدہ توحید والا ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کے اندر بہت سے مسلمان ہیں جو رعبدار ہیں آج بھی، کئی خطوں میں، کئی شہروں میں، لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ وہ قبر پرست ہیں۔ جتنی ایسی رعبدار شخصیتیں ہیں وہ قبر پرست ہیں، بدعت و خرافات کا سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں، برائی کا سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں۔ اگر وہ توحید پرست ہوں تو ہم نے ایک شہر میں دیکھا ہے، حیدرآباد سے قریب میں ایک شہر ہے کرناٹک کا، وہاں ایسے ایک رعبدار شخصیت کی توحید کی دعوت کو قبول کرنے کے بعد ان کے رعب کی وجہ سے، ان کی قوت کی وجہ سے کئی بدعتی، کئی قبر پرست توحید پرست ہو گئے، کئی قبر پرست توحید پرست ہو گئے، انہوں نے توبہ کر لیا شرک سے۔ ایک مسلمان کو اس طرح سے ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر ایمانی قوت بھی عطا فرمائے اور جسمانی اور شخصی رعب بھی پیدا فرمائے، تاکہ برا کام کرنے والا ہمیں دیکھ کر اپنی برائی ترک کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔